السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج انسانی جان اتنی سستی کیوں ہو گئی ہے؟ کیوں معمولی سی بات یا کبھی بغیر کسی وجہ کے انسان دوسرے انسان کا گلا کاٹ دیتا ہے؟ آج فتنوں کا سیلاب کی 5ویں مرحلے میں ہم اس ہولناک دور کی بات کریں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کا دور قرار دیا ہے۔ ایک ایسا دور جہاں زمین بے گناہ خون سے سرخ ہو جائے گی، مگر کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو یہ علم ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ آج شام، عراق، افغانستان سے لے کر ہماری اپنی گلی کوچوں تک نظر ڈرائیں تو کیا ہم اس دور میں داخل نہیں ہو چکے؟ یہاں بم دھماکے کرنے والے کو نہیں معلوم کہ وہ کن بے گناہوں کو مارا ہے، اور مرنے والے کو خبر ہی نہیں کہ ان کا قصور کیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب ایک قتل پورے قبیلے کو ہلا دیتا تھا، اور آج صرف ایک بریکنگ نیوز بن کر رہ گیا ہے۔ انسانی جان کی ارزانی آج موبائل چھیننے پر گولی چلا دی جاتی ہے۔ نظریاتی جنون، مذہب یا سیاست کے نام پر وہ لوگ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جہاں انسانیت دم توڑ چکی ہے اور وہ صرف درندگی باقی ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ وہ سائیکوپیتھک کیفیت ہے۔ یہاں قتل کرنا، تشدد کی ویڈیوز بنانا اور بے رحمی دکھانا ایک مشغلہ یا ایک تھرل بن چکا ہے۔ گیمز سے لے کر سوشل میڈیا تک ہم نے اپنے بچوں کی نفسیات میں تشدد بھر دیا ہے۔ جب دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو انسان درندہ بن جاتا ہے، اور وہ پھر اسے مقتول کی طلب میں سکون ملنے لگتا ہے۔ یہ وہ پست ترین سطح ہے جہاں حرج اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ اور بندے دی جان اج مچھر مکھی تو بھی سستی ہو گئی ہے۔ کدی سوچیا جے اسی کیڑے راہ پہ گئے ہیں؟ جدو ضمیر مر جاوے تے پھر بندہ نہیں رہندا، او شیطان دا روپ دھار لیندا ہے۔ اللہ تو ڈرو، اے خون نحق سانو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ حرج صرف گولی یا تلوار کا نام نہیں، یہ اس روحانی موت کا نام ہے جو دجالی فتنوں سے پہلے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا یہ قتل و غارت صرف باہر ہو رہی ہے؟ نہیں، ایک اور فتنہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے فتنہ حلاس و سرا پر، وہ فتنہ جو عیش و عشرت اور مال و دولت کے پردے میں ہماری ایمان کو چاٹ جائے گا۔ اس کا انجام کیا ہوگا، جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا اور پرتشدد گیمز نے ہماری نئی نسل کو بے حس بنا دیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔